بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک قدرت کو گوارا ہی نہیں، جرم کی مجرم سزائیں پائیں گے، گرم ہوگا جب بھی بازار ستم۔ یعنی کفر و شرک کا بازار جب بھی گرم ہوگا، جو آج کل اپنی چوٹیوں پر ہے، گرم ہوگا جب بھی بازار ستم، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے۔ تو یہ اللہ کے بندو، یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے اور شامیوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، اس سے پہلے شمالی علاقہ جات میں، یہاں پاکستان میں بھی بہت بڑا اللہ کا عذاب تھا۔ اسی طرح جاپانیوں کے اوپر دیکھو، کبھی ایک علاقے میں آتا ہے، دوسرے علاقے کے لوگ ان کے لیے کمبل اکٹھے کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی تو لگتا ہے بنی فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے۔ جماعت اسلامی کا اور عمران خان کا آپس میں گویا مقابلہ ہے فنڈ اکٹھے کرنے میں۔ بس ان کا ایک ہی کام ہے، مال اکٹھا کرو، مال، یہ مال کے پجاری ہیں۔ باقی جو دین کا نام لیتے ہیں یا اسلام کا نام لیتے ہیں یا ملک کا نام لیتے ہیں، قوم کا نام لیتے ہیں، وہ تو ایک ڈھال ہے ان کی۔ اس کے بغیر یہ کیسے مال اکٹھا کریں گے بتائیے؟ تو سارے لگے ہوئے ہیں، تو دین کے ساتھ کوئی مخلص نظر نہیں آتا۔ آج زمین کفر شرک سے بھر گئی، طاغوت اپنا جھنڈے اٹھائے، علم اٹھائے، پنجے اٹھائے، پوری دنیا میں دندنا رہا ہے۔ اور ابھی تو وہ جو بڑا طاغوت ہے ابلیس، اس کا وہ جو دجالی فتنہ ہے، اس کا آغاز ہوا ہے۔ پوری دنیا کی معیشت انہوں نے اپنے کنٹرول میں تقریباً کر لی ہے، قرضوں کے اندر جکڑ دیا۔ اندازہ لگائیے یہودیوں نے، حتیٰ کہ امریکہ اور سعودی عرب اور جاپان یہ بھی مقروض ہیں۔ یہ اور بات کہ ان کی ذرا تھوڑی سی وہ دوسرے انداز سے ان کے اوپر اتنا ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہے، اور جو بہت ہی یہ جو مسلمان ہیں خاص کر، ان کو زیادہ ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ذرا پریشر ڈالا جاتا ہے تاکہ اٹھ نہ سکیں۔ اور یہ کیسے اٹھیں گے جبکہ یہ اپنے دین کو، اپنی منزل کو ہی بالکل بھول چکے ہیں کہ یہ کیوں پیدا کیے گئے تھے، پیدا کرنے والا کون ہے، کیوں پیدا کیا اس نے، یہ ہوائیں کیوں چل رہی ہیں، بارشیں کیوں برس رہی ہیں، سورج کیوں نکلتا ہے، غروب کیوں ہوتا ہے، چاند اور گھٹنے بڑھنے کا یہ نظام کون چلا رہا ہے۔ یہ مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں سبزیوں کی، پھلوں کی، لیکن غور نہیں کرتے ہیں کہ وہ کیوں ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ میاں مٹھو، ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر اٹھنا ہے، اور پھر اٹھنے کا مطلب حساب کتاب ہے، اور پھر ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور دوسرا گروہ جہنمی ہوگا۔ ایک طرف خوشیوں اور خوشحالیوں کی باراتیں ہوں گی، اور اللہ کی رحمت کے ڈھونگرے برس رہے ہوں گے انسانوں کے اوپر، اور بڑھتی جائے گی وہ رحمت، اور نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، یاشیاں اور لگژری لائف بڑھتی چلی جائے گی جنتوں کے اندر۔ اور دوسری طرف جیل، ایسی جیل ہے جس کا نام جہنم ہے۔ یہ گونتا نامو اور اڈیالہ جیل اور مچھ جیل، اس کا کیا مقابلہ کریں گی؟ مالک فرماتا ہے جیسا میں جکڑوں گا نا ان کو، کوئی دنیا میں کبھی کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، مرتدوں کو، ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے، ان کا پیچھا کرے گا۔ تو یہ اللہ کے بندوں ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو زلزلے اور طوفان آ رہے ہیں، یہ جنگی ماحول بنا ہوا ہے، اور آپس میں دہشت گردی اور مہنگائی اور غربت، اور جو اتنے بدماش قسم کے لوگ ہیں، چور اور ڈاکو قسم کے لوگ ہیں، سارے اوپر آ رہے ہیں، چاہے یہ مذہبی انداز سے آئیں، چاہے یہ سیاسی انداز سے آئیں، چاہے یہ فوجی انداز سے آئیں، جس طرح بھی اوپر آ رہے ہیں، یہ سارے اللہ کے باغی، کلمے کے غدار، اور ان عوام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل اسی طرح مسلط کر دیا ہے جس طرح بنی اسرائیل کے شرک کی وجہ سے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کیا گیا تھا۔ اور پھر جب بنی اسرائیل اللہ کی طرف رجوع کیا بنی اسرائیل نے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑا ہے۔ تو لہٰذا اگر حقیقی آزادی چاہتے ہو، اس جال کو توڑنا چاہتے ہو اور آزاد ہونا چاہتے ہو، تو میری قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں، اللہ کی طرف رجوع کرو، ایمان خالص کی طرف رجوع کرو، اور ان سیاسی لوگوں، ان جمہوریت کے کفر و شرک کی دلدل سے نکلو۔ یہ نظام ہی اتنا طاغوتی نظام ہے کہ یہ تمہیں نکلنے نہیں دے گا، اپنے اندر جکڑا ہوا ہے، جس طرح سانپ نہیں بل ڈال کے چیز کو اپنے اندر جکڑ لیتا ہے، یا یہ جو اسپائڈر ہوتا ہے، مکڑی، یہ اپنے شکار کو کس طرح اس کے گرد جالا بن کے اور ایسا لپیٹ کے اس کے اندر بے بس کر دیتا ہے، اس طرح انہوں نے مذہبی لبادے تمہارے ارد گرد لپیٹ کے
کوئی بریلیت کی شکل میں آیا، کوئی دیوبندیت کی شکل میں آیا، کوئی اہل حدیثیت کی شکل میں آیا، کوئی صوفی بن کے آیا ہے، ان سب نے جکڑا ہے ان کو، اور بڑے بڑے لوگوں کو حتیٰ کہ یہ جو کتنا بڑے یہ جہادی قسم کے لوگ گزرے تھے، یہ ترک خاص کر شروع میں تغرل غازی کے نام سے، لیکن اس دور کے اندر بھی یہ ابن عربی نے ان کے عقیدے خراب کر کے ان کو ایسا شرک کی دلدل میں پہنچا دیا تھا کہ کتنے بڑے قوم پرست اور ملک پرست لوگ رہے ہیں، جہاد کرتے رہے اپنے لحاظ سے، لیکن عقیدے کے اندر خرابی رہی ہے۔ چاہے شاہ اسماعیل شہید ہوں، چاہے یہ جتنے بھی گزرے ہیں اس دور کے اندر، اس علاقے میں بھی بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں، عبدالوہاب نجدی جیسا آدمی کس طرح مزاروں کے خلاف، گنبدوں کے خلاف، لیکن پھر بھی اس کے عقیدے کے اندر یہ شرک باقی رہا۔ نبی علیہ السلام کی عقیدت کی وجہ سے یہ گنبد کے رکھوالے بن گئے ہیں آج، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اور سب لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنے بت ہیں، اپنے اپنے طاغوت ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کی دعوت اٹھائی جائے۔ یہ چمن معمور ہوگا دعوت توحید سے، جب تک توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی، رد شرک۔ ان کو اب کلمے کی دعوت کی ضرورت ہے، اب نمازیں، روزہ اور حج اور زکوٰۃ ان کے لیے نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مبارکباد دی جائے۔ کس کو مبارکباد دی جائے؟ 11ویں کھانے والے کو، چوریاں بانٹنے والے کو، چادریں چڑھانے والے اور سر میلے کرنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، سوٹے لگانے والے؟ بتاؤ ان کو کہا جائے روزے رکھو تو بتاؤ پھر سکھوں کا کیا قصور ہے، ہندوؤں کا کیا قصور ہے، مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو یہی شرک کرتے تھے کہ ہا اولا شفانا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، سورے یہی لگے ہوئے ہیں۔ جو بتوں کے ساتھ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، بالکل وہی مسلمانوں کا، ان قبروں کے ساتھ، ان مزاروں کے ساتھ، ان باباؤں کے ساتھ وہی عقیدہ ہے، واسطے وسیلے کا شرک، کہ یہ ہمارے اللہ کے واسطے ہیں، وسیلے ہیں، صدقے ان کے وسیلے سے دعا قبول کر یا اللہ۔ سارے اسی شرک کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہے الحمدللہ، صحیح معنوں میں انشاءاللہ پاکستان بنے گا۔ ابھی پاکستان کا بننا باقی ہے۔ پاکستان، پاک سرزمین شاد باد، پاک سرزمین اس وقت ہوگی جب آخری مزار گرے گا یہاں سے، آخری تعویذ گنڈا کرنے والا، اور یہ پیر صاحب یا تو ان کو پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، یہ سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ جب یہ گند ادھر سے ہٹے گا، گندگی ہٹے گی، جمہوریت کا گندا مشرکانہ نظام ہٹے گا، پھر اسلام کا دورہ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ وقت آنا ہی آنا ہے۔ اس کی پیشن گوئی بھی کی جا چکی ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس زمین کے اوپر پوری زمین کو جب تک پاکستان نہیں بنایا جاتا ہے۔ پاک سرزمین یعنی پوری زمین کو پاک کیا جائے گا، شرک اور کفر سے صلیب کو توڑ دیا جائے گا، اور یہ مزار اور یہ سارے بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جنت والا وہ ماحول 7 سال کے لیے مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، یہاں زمین کے اوپر یہ آسمان دیکھے گا۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب یہ مسلمان مرتے جائیں گے، کفر و شرک پھر دوبارہ پھیلے گا، اور آخری مسلمان بھی جو تھوڑے جب رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا، اور ان کی بغل کے اندر ایک ایسی پھنسی نکلے گی جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جائے گی، اور کوئی ایک مسلمان بھی اس زمین کے اوپر نہیں ہوگا، کافر مشرک ہوئیں گے، اور گدھوں کی طرح اپنی سرمستیوں کے اندر غرق ہوں گے کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ یہ اینڈ ہے اس دنیا کا۔ باقی یہ جو اب اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہا ہے، عذاب الادنا دون العذاب الاکبر، یہ عذاب ادنا ہے، یہ زلزلے، طوفان، یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ادنا عذاب ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ اللہ کی طرف پلٹیں، لیکن نظر نہیں آ رہے کہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ ان کو ہر اینگل سے سمجھایا جاتا ہے، جہنم سے بھی ڈرایا جاتا ہے کہ جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، چاہے تم دنیا میں صدر رہے ہو، وزیر اعظم رہے ہو، آرمی چیف رہے ہو، یا جو بھی ہے، بڑے بڑے دولت مند رہے ہو، بڑے سائنسدان رہے ہو، وکیل ہو بڑے، اور بڑے پولیس افسر ہو، رینجر کے افسر ہو، یا جو بھی ہو، امریکہ کے صدر ہو یا جاپان کے وزیر اعظم ہو یا روس کے صدر ہو، وہاں سب کے گھٹنے ٹیک دیے جائیں گے، اور وہاں تو ایک ہی معیار ہوگا کہ بتاؤ یہ دعوت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی تھی، اس دعوت کے حوالے سے تم کیا جانتے تھے، کیا تم نے اس کا ریئیکشن کیا؟ تو جنہوں نے اس دعوت کو مانا ہوگا وہ بچ جائیں گے، اور دعوت کا نچوڑ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔
کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، اور کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس پر توکل اور بھروسہ کیا جائے سوائے اللہ کے۔ یہ ہے اللہ کا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، یہ کام آئے گا۔ باقی سب چیزیں فراڈ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، اور اللہ کی غضب کو دعوت دینے والا انداز ہے۔ تو جب تک یہ شرک کو نہیں چھوڑیں گے، یہ اللہ کے عذاب بدلی ہو کے ان کے سامنے آ رہے ہیں، کبھی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے علاقے میں، کبھی ایک انداز سے۔ ابھی یہ کرونا، یہ بھی عذاب تھا اللہ کا، اور اب یہ دوسری چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ کتنے خوفناک قسم کے مناظر دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل اللہ کی طرف نہیں جھکتا ہے۔ پیر صاحب کی گدی ان کو نہیں بھولتی ہے، اور مزار کی چادر سے یہ فارغ نہیں ہوتے ہیں، حقہ نہیں چھوٹتا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔